بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے میں ایک ابو سفیان بہت بے چین تھا۔ آج کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس گئی، کہنے لگی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا، کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے بیرون دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکے کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس حد تک پہنچ گیا۔ چنانچہ اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشعلیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بھنبھناہٹ کی آواز تھی، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل ڈر کے رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکے کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس لشکر کے کافی قریب پہنچ گیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو پہچان لیا۔ یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو کر مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا، اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا، اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار ڈالے تھے، اور اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایت کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام موجود تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور تلوار نکال کر جوش سے بولے کہ اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے، سارے فساد کی جڑ یہی ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین پر تبسم ظاہر ہوا، اور ان کی دلوں میں اتری ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنکھوں میں غضب لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے عمامے سے اس کے پشت پر باندھے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور اسی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ اور اصحاب رسول نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اسے پانی پلاؤ۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گر کر قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر عزیزداری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہرے کو دیکھتا دیکھتا آخرکار اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ رکی، جہاں جہالت و رحمت کے خوبصورت اور امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟
ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہ ہو، بہت ہمت کر کے بولا کہ میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کرتا ہے اور جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ عمر۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے۔ اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکے میں داخل ہوں گے۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے لیے سازشیں ہوتی نہیں، جہاں امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اس سے امان ہے، جو عبادت گاہ میں چلا گیا اس سے امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اسے بھی امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ، جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا اور کہا، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو۔ تمہاری جان، تمہارا مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے ہی ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے اس کی آنکھوں میں اس کے لیے غصہ تھا اور اس کی جان لینا چاہتا تھا، اور اب اس کو گلے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل کر دہشت گرد جس کے شر سے مسلمان آج تک دنگ تھے، انہی کے درمیان سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتے اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے اور اسے مبارکباد دے رہے تھے اور خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھے۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا قطرہ نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایت مل چکی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والوں، خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ مال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد حرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہ ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش نہیں چھینا جائے گا، کسی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے۔ لوگ جوڑ در جوڑ اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے لگے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا کہ اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ پیارے دوستوں، یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اسلام کی تعلیمات اور یہ سکھایا تھا رحمت للعالمین نے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔